السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ایک اور تصادم ہو گیا ہے، اور یہ تصادم بہت بڑا ہے۔ میں پچھلے واقعات کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر نہیں پہنچے تو کیا ہوا کیا نہیں، جناب ایک اور بہت بڑا پالیسی میٹر پر تصادم ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور خیبر پختونخوا حکومت زیر قیادت علی امین گنڈا پور دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر جو کالعدم پی ٹی ایم ہے، انہوں نے جو ایک قومی جرگہ بلایا ہے، ایک متوازی عدالت کا قیام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف بھی ایک عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے، اور جو آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ پاکستان کے اندر جو بین الاقوامی وہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جناب، جو جو کالعدم پی ٹی ایم ہے، پشتون جو موومنٹ ہے، ان کی جو ہے یہ بہت ساری چیزوں پہ بندہ بڑا کنفیوز رہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ صرف اپنی جو نہیں ہے وہ بطور پشتون اپنی شناخت کی بات کر رہے ہیں۔ تو مطلب میرے جیسا بندہ بھی کئی دفعہ اس چیز پہ کنفیوز ہو جاتا تھا کہ یار ہو سکتا نہیں ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہوتی کم ہیں یا پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب جب حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگائی، اس کو کالعدم قرار دیا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو واقعات کو میں نے دیکھا، میں نے سچی بات ہے وہ ویڈیوز تو میں یہاں پہ چلا بھی نہیں سکتا۔ اس قدر پاکستان کے خلاف زہر آلود ویڈیوز اور افغانستان کے حق میں ویڈیوز، اور افغانستان کے جھنڈے، وہ افغانستان کا جھنڈا جس کو طالبان حکومت افغانستان کے اندر لہرانے کی اجازت نہیں دیتی، جس بندے کے ہاتھ میں نظر آئے اس کو چپیڑے بھی مارتے ہیں، مرغا بھی بناتے ہیں، اندر بھی ڈالتے ہیں۔ اس ملک میں جس کا وہ جھنڈا ہے وہاں پر اس جھنڈے کو نہیں لہرا سکتے، لیکن جہاں پر پی ٹی ایم کے جلسوں میں وہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، بطور پاکستانی یہ چیزیں سچی بات ہے کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ جو بھی بندہ پاکستان کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ جب یہ پابندی شبندی ہوئی اور پھر وہاں پہ کل جو ان کے ایک وہاں پر ایک تصادم بھی ہوا پولیس کے ساتھ ان کا، شروع میں تو یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ جی یہ کوئی وہاں پہ فوج نے بڑی زیادتی کی ہے، ریاست نے بڑی زیادتی کی ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ نہیں جناب وہ تو کے پی پولیس نے کیا ہے، جو کچھ بھی وہاں پہ کیا ہے ان کو روکا ہے، یا جو کوئی کراس فائرنگ ہوئی ہے، کوئی بندے شندے مرنے کی بھی اطلاع ہے، کوئی زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے، تو یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کے پی حکومت نے کیا ہے۔ پھر جناب ایک اور پروپیگنڈا سامنے آیا کہ جی وہ بیسیکلی نا جو آئی جی ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی بات نہیں مان رہا، وہ تو وفاقی حکومت کے کہنے پہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہوتا بھائی، ایک بندہ جو صوبے کا آئی جی ہو وہ اپنے سی ایم سے باہر نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی آگے ثابت کروں گا کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے جناب وہ قومی عدالت اور قومی جرگہ بلانے کا جو اعلان کر رکھا تھا، اس کے خلاف جناب ایک پشاور کے شہری ہیں حاجی عامر نواز، انہوں نے جو سینئر سول جج پشاور کی عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں جو پشتون قومی عدالت کے منتظم ہیں ملک نصیر اور ثناء اللہ وغیرہ، ان کو فریق بنایا، اور پی ٹی ایم کالعدم جو اس کے لوگ ہیں ان کا جن کو روکا جائے یہ ممنوع سرگرمیاں کر رہے ہیں، جس پر پشاور کے سینئر سول جج نے 14 دن کے لیے ایک حکم امتناعی جاری کیا ہے، اور آپ اس وقت اسکرین پر یہ عدالت کا آرڈر دیکھ رہے ہوں گے، اس کی 2 صفحات پر مشتمل یہ آرڈر ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جس گراؤنڈ پہ یہ قومی عدالت کا ہونا تھا اجلاس یا جو جرگہ ہونا تھا، اس پر کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے روک دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے مدعی نے اس اپنی پٹیشن کے درمیان کہ یہ جس گراؤنڈ پر یہ ساری فساد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو غیر قانونی اجتماع، جو ایک تنظیم ہی اس کے اوپر پابندی ہے تو اس کا اجتماع غیر قانونی ہے، تو وہ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ قبائل کے مابین متنازع زمین ہے، تو یہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ کوئی صرف ایک پہلو اس کا نہیں ہے۔ تو وہ جناب سول کورٹ نے جو ہے وہ اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیا، اور جب آپ حکم امتناعی سول عدالت کا آ گیا اور جہاں پہ قانون کی کوئی کسی نہ کسی حد تک عمل داری جب اسٹیٹ میں ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کو ہر حال میں امن و امان بھی قائم رکھنے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ضلع انتظامیہ کو بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی ذریعے عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔
اچھا صرف یہ سینئر سول جج نے تو چلیں ایک اسٹے دے دیا نا انہوں نے باقاعدہ طور پہ، لیکن یہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں پہنچا اور یہ کوئی خطیر اللہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کیا پشاور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پختون تحفظ موومنٹ ہے یہ دراصل پختون قومی عدالت کی شکل میں ایک اور متوازی عدالتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر عدالت نے ابتدائی سماعت کے دوران یہ ریمارکس بھی دیے کہ جناب یہ پی ٹی ایم تو ممنوع ہے، تو وہ تو کسی قسم کی متنازع سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اچھا یہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جس وقت میں آپ سے بات کروں، تو پھر اب سے کچھ دیر پہلے دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ دونوں ڈیولپمنٹس اپنی اپنی جگہ پہ بڑی ڈینجرس قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ یہ ایک ٹویٹ ہے، بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، اس لیے میں صرف 2 پیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ اس کو پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پر جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو ٹویٹر پر ہے یا اسپیس پر ہے۔ اس میں جناب یہ کہا گیا ہے جناب، جو ان کا پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ٹویٹ پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ سے آیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی بات ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو پرائم منسٹر اور وزیر، جو سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ کے جو اب ان کے ناموں کے ساتھ انہوں نے بڑے واجات قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا کہ جی ان کے حکم پر چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے امن جرگے پر فائرنگ کی مذمت کی ہے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے، اور 3 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں، درجن بر زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی امن و امان کا مسئلہ ہے اور شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے پر جو ہے وہ صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت سے شدید احتجاج کرنا چاہیے، اور سرکاری طور پر شدت سے معاملہ اٹھانے کی سفارش کی جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے اس نے۔ مزید جو ہے سیاسی کمیٹی نے کہا کہ جی یہ جو پابندی ہے اور یہ جو جرگے کا انعقاد ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے اور اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے، اور یہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ صوبے کے انتظامی اور معاشرتی حالات پر بڑے منفی اثرات مرتب کرے گا، اور جرگے کا جائزہ لیا جائے، اور پرامن سرگرمیاں آئین اور قانون کی منشا ہیں، اور وہ آئین اور قانون کی منشا پر بھی غور کیا گیا ہے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں، اور یہ جو ہے وہ کالعدم جو قرار دی جانے والی تنظیم ہے اس کی بڑی شدید مذمت کی انہوں نے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی کی پی ٹی آئی نے، اور طاقت اور استعمال جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گے اگر طاقت کا استعمال کیا جائے، اور کچھ اسی قسم کی باتیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی سارے کو 5-6 ٹویٹس کے برابر ایک ٹویٹ یہ انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف، اور مجھے تو کم از کم کوئی حیرت نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کے اوپر، کیونکہ پی ٹی ایم ہو یا ٹی ٹی پی ہو اور پی ٹی آئی ہو، یہ مجھے میری نظر میں ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ اچھا لیکن جناب کہانی کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ کہانی وہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف جس کی پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کو مسترد کرتی ہے، سیاسی جو ہے وہ کمیٹی کی جو یہ ٹویٹس ہیں یا جو بھی فیصلہ ہوا اس کے اندر اس کو مسترد کرتی ہے، اور ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر سیف۔ اب بیرسٹر سیف یقینی بات ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، میں تو اس کو سراہوں گا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک اعلان کیا ہے، لیکن یہ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ گنڈا پور اب دوسری طرف کھڑا ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ جو بیرسٹر سیف نے آج یہ کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت نے کالعدم پی ٹی ایم کی جو سرگرمیوں پر وفاقی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس کا اعلان کرتی ہے، اور ضلع خیبر میں جو ناخوشگوار واقعہ ہوا انہوں نے کہا اس کے بعد چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے اپنی سرکردگی میں ایک جرگہ بلوایا ہے، فریقین کو شرکت کی دعوت دی ہے، اور جو اس حوالے سے جو وفاقی نوٹیفیکیشن چونکہ وفاق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی کا، اس لیے کسی قسم کے جلسے جلوس یا اجتماع کی اجازت پی ٹی ایم کو نہیں دی جا سکتی، اور پی ٹی ایم کو ریاست اور آئین کے مخالف سرگرمیوں میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ان کا یہ 11 سے لے کے 13 تاریخ تک والا جو جرگہ ہے یا جو ان کی قومی عدالت ہے اس کو ہم کالعدم سمجھتے ہیں، اور وہ پی ٹی ایم کو اس اجتماع کی اجازت نہیں ہے، جس کے سلسلے میں ضلع خیبر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور قانونی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی ایم کی
نے اگر کوئی ایسی کوشش ہوگی تو پھر پولیس کے ساتھ اس کا تصادم ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تصادم آلریڈی ہوا ہے، چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو علاقے میں جانے کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سب جو کمشنر پشاور کی سربراہی میں ہوں گے، اور ضلع انتظامیہ اس کے اوپر عمل کرے گی۔ اس قسم کی چیزوں نے کی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے علی امین گنڈاپور دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کی سیاسی پارٹی دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے کہ بھائی عمران خان کے اوپر ملنے پر ہے پابندی۔ اب وہ جب تک یہ کانفرنس ہے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی، اس وقت عمران خان سے ملنے پہ پابندی ہے، تو اب عمران خان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے علی امین گنڈاپور کو کہ اس موقع پہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ لازم بات ہے جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے کیا ہے، عمران خان کی تو سوچ تو وہی ہے، اس نے تو گنڈاپور کو مزید الٹا خراب کرنے کی کوشش کرنی تھی اور احکامات پاس کرنے تھے، لیکن جہاں پر عمران خان کی مداخلت کے پی حکومت کے بیچ میں رکی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ان کا جو رد عمل ہے وہ ریاست کے حق میں آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ فتنے کی جڑ جو ہیں وہ جناب عمران احمد خان نیازی ہیں۔ وہ علی امین گنڈاپور جو کہ اپنے پچھلے 2-3 دفعہ کے 2 مارچ اور 2 جلسوں کے بیچ میں متنازع ہوئے تھے، اپنی پارٹی کے اندر سے بڑی شدت کا سامنا تھا ان کو تنقید کا، بلکہ ان کے تو مذاق بھی بنے کہ وہ کیسے 12 ضلعوں میں چلے گئے، تو وہ جناب موبائل فون ان سے آئی جی نے لے لیا، لیکن آئی جی ان کو دیکھ نہیں سکا۔ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے اب علی امین گنڈاپور کو اس طرح کی تقریر کرتے بھی ہیں نا، وہ پہلے کہتے ہیں میں گولی کھاؤں گا اور آگے ہوں گا، اور اپنے 4-5 ہزار بندہ ساتھ ہونے کے باوجود بھی لے کے وہ دوسرے راستے سے نکل کے چھپ کے اور پھر وہ فرار ہو گئے۔ لازم بات ہے وہ جو کہتے ہیں میں دلیر ہوں، تو فرار کیوں ہو رہے تھے؟ پوری رات مارگلہ کی پہاڑی پہ کیوں چڑھتے رہے؟ گرفتاری سے بچنے کے لیے چڑھتے رہے نا۔ وہ تو کہتے تھے میں گولی کھاؤں گا، 5000 بندہ بھی ساتھ تھا، 5000 بندے کو بھی انہوں نے ادھر ہی چھوڑ دیا۔ اور ہوا کیا ایٹ دی اینڈ کہ کے پی کی جو مشینری تھی، وہ جو ایمبولینس ہیں جن کو وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے، کرینیں، ہیوی مشینری، گاڑیاں، وہ ساری اسلام آباد میں ضبط ہوئی پڑی ہیں۔ تو اب وہ جو علی امین گنڈاپور ہیں، اب وہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ان کو آرڈر جاری کر نہیں سکتے، باقی وہ پی ٹی آئی میں کسی کے کنٹرول میں ہے نہیں، تو لہٰذا اب یہاں پر ایک بڑا تصادم شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ محض کسی شخص کی ذاتی اناج یا لیگ پولنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر اب پارٹی پالیسی اور وزیر اعلیٰ ایک ہی پارٹی کا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، پالیسی کے لیول پر یہ اب اختلاف ہوا۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا۔ لیکن جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ آئی جی ولی کہ آئی جی کیسے جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف، تو آپ یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے آئی جی کے پی سے پولیس میں تبادلوں کا اختیار دنیا واپس لے لیا، اور وہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا کہ جی صرف وزیر اعلیٰ تبادلے کر سکے گا، آئی جی نہیں کر سکے گا۔ اب اس فیصلے سے بنیادی طور پہ تو پولیس کے ڈسپلن پہ زد پڑے گی۔ اب جو ایک تو یہ ہوگا کہ جو بھی آئی جی ہوگا وہ تو وزیر اعلیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھے گا، وہ اپنے قانون یا ریاست یا اس قسم کے معاملے کو تو نہیں رکھے گا اگر اسی طرح چلے گا معاملہ تو۔ اور دوسری طرف جو ہے جو پولیس ہے وہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج وہ آئی جی کی بات نہیں مانیں گے، کل وہ ڈی آئی جیز کی بھی نہیں مانیں گے، پرسوں وہ ڈی پی اوز کی بھی نہیں مانیں گے، تو پھر وہ علاقے میں جو کونسلر ہوگا وہی پھر آخر میں تھانے کو چلائے گا۔ پھر یہی ہو سکتا ہے نا، اوپر سے نیچے تک ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے نا سارا معاملہ۔ تو یہ اب معاملہ وہاں پر یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں آئینی ترمیم کا معاملہ۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کے پاس اس وقت نمبر پورا ہو گیا ہے، اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ میں لا لیا جائے تاکہ وہ جو 63A کے تحت جو ادھر ادھر سے کوئی باہر سے بندے نہ اٹھانے پڑیں، اور اسی طرح ہی معاملہ ہو جائے۔ جیسے عدم اعتماد کے لیے جو عمران خان صاحب پہ ہوئی تھی تو بڑے الزامات ہیں، کہتے ہیں بندے خرید لیے اور پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیے، اور جب ووٹنگ ہوئی تو پتہ چلا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں خریدا گیا تھا، کسی کو نہیں توڑا گیا تھا، اس کے علاوہ ہی اب نمبر پورا کر لیا گیا تھا۔ تو اب بھی خبریں یہی ہیں کہ نمبر پورا ہو گیا، آزاد وغیرہ بھی کافی انہوں نے جو ساتھ میں لا لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ آئینی ترمیم ہوں گی کب؟ ایک طرف تو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے 17 تک، پہلے خیال تھا کہ شاید اس سے پہلے کرا لیں گے، پھر اب خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں اس کے فوری بعد ہوں گے 18-19 تاریخ کو۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جو 25 کو جسٹس قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے تو اس سے پہلے حکومت کرائے گی۔ لیکن اس میں اب تازہ ترین ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی 25 تاریخ سے 2 دن پہلے یہ ترمیم آ جائے تب بھی، اور 2 دن بعد آ جائے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کو تو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی، قاضی فائز عیسیٰ کو تو لگایا جائے گا نئی آئینی عدالت کا سربراہ،
جس کے لیے ترمیم لائی جا رہی ہیں، تو وہ 2 دن بعد بھی لگ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی یہ والی سروس تو کنٹینیو نہیں ہوگی نا، وہ تو ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 2-3 دن 4 دن کا جو گیپ آئے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر حلف اٹھا لیتے ہیں تو وہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہیں وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گے، یا کوئی ایسے فیصلے جیسے کہ پچھلے دنوں دیکھا کہ بڑی اجرت میں انہوں نے فیصلے دیے تاکہ آئینی ترمیم جو ہے وہ نہ آ سکے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، تو کیا ہوا؟ ان فیصلوں پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا، تو بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حکومت اس وقت بالکل مطمئن نظر آ رہی ہے، اس کی صفوں میں کسی قسم کی ٹینشن دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں جو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کی ہے، تو ایک اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان بہت طویل عرصے کے بعد بین الاقوامی طور پر خارجہ کے محاذ پر تنہائی سے باہر نکلا ہے۔ نہ صرف نکلا ہے بلکہ بڑے شاندار طریقے سے نکلا ہے۔ شاندار اس سینس میں کہ جناب پاکستان مسلمان ممالک میں سے واحد ایٹمی طاقت ہے، وہ میزبان ہے، اور دنیا کی 2 سپر پاورز یعنی کہ چین اور روس کے پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران، قازقستان، کرغستان کے سربراہان مملکت بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور باقی بہت سارے ممالک کے وزرائے خارجہ بھی آ رہے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ نہ صرف تنہائی سے نکلا ہے بلکہ وہ پوری طرح آپ کو ایک اچھا رول پلے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگلے ہفتے یہ تمام سپر پاورز، یہ تمام لوگ پاکستان کے اندر ہوں گے، اور پاکستانی قوم جو ہے ان کی میزبان ہوگی۔ حکومت جو ہے وہ قوم کی نمائندگی کرتی ہے، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اور پہلے کیا تھا کہ جی ہمارے عمران خان صاحب پرائم منسٹر سے کوئی دوسرا ملک ان کا وہ گھڑی دے دیتا تھا تو وہ جا کے بیچ آتے تھے، ملک دوسرے ملک کے جس نے گھڑی دی ہوتی تھی اس کو کمپنی فون کر کے بتاتی کہ بھائی جان وہ گھڑی بکنے آ گئی جو آپ نے دی تھی۔ تو کون سی عزت رہ گئی تھی پاکستان کی؟ اسی طرح وہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سعودی شہزادے سے جہاز مانگ کے امریکہ جاتے ہیں، واپسی پہ اسی جہاز میں بیٹھ کے سعودی اسی ولی عہد کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ پتہ لگتا ہے جی وہ بگ تھا پورا جہاز۔ اسی وقت سعودی ولی عہد کو بتایا گیا کہ جی پاکستان کا وزیر اعظم تمہیں گالیاں دے رہا ہے، تو اس نے اسی وقت جہاز واپس کرا کے امریکا میں اتار دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ دوڑ جاؤ ادھر سے، کون سی عزت رہے گی پاکستان؟ کہتے ہیں عمران خان پاکستان کی شان بڑھائے گا، گھڑیاں بھی بیچے گا، جہاز سے بھی ککے مار کے اتارا جائے گا۔ پھر جی میں وہ ترکی اور جناب ملیشیا کے ساتھ مل کے چینل بناؤں گا، چینل بنانے کے لیے جناب کانفرنس بلائی، کانفرنس بلانے کے لیے چل پڑے، پیچھے سے سعودی عرب سے فون کیا تو واپس آ گئے۔ اب وہ جو ترکی اور ملیشیا جنہوں نے آپ کے کہنے پہ کانفرنس بلائی تھی وہ منہ دیکھتے رہ گئے کہ یار ہم نے تو تمہارے کہنے پہ کیا ہے، تم دوڑ گئے ادھر سے۔ اور جو سعودی عرب ہے وہ الگ ناراض ہوا کہ بھائی یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ تو یا تو پھر آپ پکے پیروں پہ کھڑے ہونا۔ تو خان صاحب نے ماشاءاللہ سے چین کا سی پیک بند کر کے تو سارا ہی رستہ بند کر دیا تھا۔ تو دنیا کے ہر ملک سے جو عمران خان صاحب نے جو بھی ملک پاکستان کے دوست ممالک کی شمار ہوتا تھا وہاں پر جو ہے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کروایا، اور صرف جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان کی خوشنودی کے لیے۔ اور وہ عمران خان سے ذاتی طور پہ خوش تھے، پاکستان سے کوئی خوش نہیں تھا، اور نہ ہی وہ پاکستان سے کبھی خوش ہو سکتے ہیں۔ تو وہی انہی ملکوں کا تکلیف ہے عمران خان کی، لیکن جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان میں سے جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ایس بندے کو جان چھوٹی ہے، چنگا ہی کیتا تسی اپنی جان چھڑا لی۔ تو اب پاکستان واپس دنیا میں آ رہا ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔